بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو بہت زبردست اور وسعت والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 سے 252۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 251۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 252۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوہا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ آیات کا ترجمہ۔ آیت نمبر 250۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو کہنے لگے، ہمارے رب ہمیں صبر سے لبریز فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہمیں فتح یاب فرما۔ آیت نمبر 251۔ چنانچہ اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا۔ اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کا بعض کے ذریعے دفاع نہ فرماتا رہتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اہل عالم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 252۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ آیات کی تفسیر۔ جالوت یہ شخص فلسطینی لشکر کا سردار اور نہایت ہی قد آور شخص تھا۔ توریت میں اس کے قد و قامت کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا قد 10 فٹ تھا اور اس کا وزن 3 من کے قریب تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لشکر طالوت میں عین اس وقت پہنچے جب جالوت بنی اسرائیل کی فوج کو دعوت مبارزہ دے رہا تھا اور اسرائیلی فوج میں سے کسی کو اس کے مقابلے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام بذات خود میدان میں کود پڑے اور جالوت کو قتل کر دیا۔ اس کارنامے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہر دل عزیز شخصیت قرار پائے اور طالوت نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی۔ بعد میں وہی اسرائیلیوں کے پیشوا بھی مقرر ہوئے۔ آیت نمبر 246 سے آیت نمبر 252 تک بیان کیے گئے تمام ترجمے اور تفسیر سے جو اہم نکات سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قوموں کی ترقی اور پیش رفت میں جہاد بالمال کو تقدیر ساز اہمیت حاصل ہے، اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ پچھلی قوموں کو بھی شکست و ریخت اور نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کی کامیابی اور سرخروئی کا واحد ذریعہ جہاد رہا ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ کسی فرد یا قوم کے لیے فرار باعث نجات نہیں بلکہ اسے مصائب کا مقابلہ کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا وطن اور ان کے مقدسات
اس لیے لٹ گئے کیونکہ وہ اپنے انبیاء کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے تھے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ قوم پر فوری طور پر اعتماد کرنے سے پہلے انہیں تجرباتی مراحل سے گزارنا ضروری ہے۔ اور چھٹا نقطہ اس میں یہ ہے کہ جنگی قیادت کو چاہیے کہ وہ قوم کو مزید امتحانی مراحل سے گزار کر صرف قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ چنانچہ طالوت نے ظاہری جوش و جذبے پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ انہیں نہر کے پانی سے آزمایا، تو جو کامیاب ہونے والے تھوڑے رہ گئے انہی کے ساتھ لڑائی کی۔ ساتواں نقطہ اس میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ کہ جہاد بالسیف سے پہلے جہاد بن نفس کا امتحان لیا گیا۔ جہاد بن نفس میں ناکام ہونے والے جنگ سے بھی ہمت ہار بیٹھے۔ آٹھواں نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے مخلص بندوں کی تعداد ہمیشہ قلیل ہوتی ہے۔ نواں نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ طاقت کا توازن کفار کے ہاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی لیے اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ 10واں نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان و توکل سے لیس قلیل جماعت بحکم خدا کثیر دشمن پر غالب آ سکتی ہے۔ 11واں نقطہ یہ ہے اس میں کہ سابقہ ادیان میں دینی قیادت کی ذمہ داری صرف دعوت اور ارشاد، تعلیم و تربیت اور سیاسی قیادت پر نظر رکھنا تھی، جبکہ بادشاہ کے ذمہ جنگ کی قیادت کرنا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے خود جنگ کی قیادت کا مطالبہ نہ کیا بلکہ بادشاہ کے تقرر کا مطالبہ کیا تاکہ اس کی زیر قیادت جنگ کر سکے۔ لیکن اسلام میں نبی اور امام امور مملکت کے علاوہ جنگی امور میں بھی قیادت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔